السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد ولعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفمن ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزل من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب العصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم هود كل كذب الرسل فحق وعيد أفأحيينا بالخلق الأول فلهم في نفس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى في موضع آخر في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال في ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حضرات سامعین کرام میرے پیارے بھائیوں دوستوں ہم اور آپ کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف اس کی کبریائی بڑائی بیان کرنی چاہیے اس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری روزی روٹی کا انتظام کیا ہر طرح سے ہر چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے انتظام کیا کھانے پینے کے لیے اور اسی طرح سے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے صراط مستقیم دکھلانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام اس دنیا کے اندر بھیجے اور مخصوص فرمائے اور درود و سلام نازل اللہ کے تمام نبیوں پر پیغمبروں پر اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد معزز سامعین کرام آج کی اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے
سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم کو حق اور صحیح بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان باتوں کو غور سے سننے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلی بات یہ ہمیں جاننی ہے، معلوم کرنا ہے کہ قربانی کہتے کسے ہیں، قربانی کس کو کہا جاتا ہے۔ تو قربانی کا یہ لفظ بہت عام ہے۔ قربانی کہتے ہیں ہر اس عمل کو، ہر اس کام کو قربانی کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کی جائے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین میں قریب ہوا جائے، تو ہر اس عمل کو، اس کام کو قربانی کہتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف بکرے کی قربانی کر دینا، جانور کو قربان کر دینا بس یہی قربانی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحیح بات ہے کہ بکرے قربان کرنا، جانور کو قربان کرنا یہ بھی قربانی ہے، لیکن قربانی کا جو لفظ وہ بہت عام ہے۔ قربانی تمام عمل کو شامل ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت اور قریب حاصل کیا جائے۔ مثلا کہہ لیجیے 5 وقت کی نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، یہ وقت کی قربانی ہے۔ یا اسی طرح سے آپ عید میں سوئے ہوئے ہیں، فجر کے وقت اذان ہو گئی، مؤذن نے پکارا الصلاۃ خیر من النوم، آپ تحریر عید میں ہیں، آپ عید کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن اگر پھر بھی آپ عید کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی مسجد میں آ جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، تو یہ کہ آپ نے اپنے عید کو قربان کر دیا، آپ نے اپنے عید کو قربان کر دیا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے۔ اسی طرح سے حج کرنا، بیت اللہ جانا حج کرنے کے لیے، یہ مال کی قربانی ہے۔ اسی طرح سے روزے رکھنا، تو روزے رکھنا یہ نفس کی قربانی ہے، اپنے نفس کو تمام چیزوں سے روک لینا۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کیا کرتا ہے، تمام چیز کو روک رہتا ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں کھاتا ہے، پھر بھی نہیں پیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ قربانی ہے اس عمل کو شامل ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کی جائے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ نام کی آیت کریمہ میں، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 163 اور آیت نمبر 164 کے اندر، قل ان صلاتی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میری نماز سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ بذلک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ امرت وانا اول المسلمین، اور مجھ کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ رب العالمین کی ہی کی عبادت کروں، اللہ رب العالمین ہی کے لیے قربانی کروں، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دوں، اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ میرا جینا مرنا زندگی موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ جو قربانیاں پیش کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی کر کے گئے، چھوڑ کر کے گئے، انہیں کی سنتوں کو ہم لوگ زندہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بے شمار آزمائشوں سے آزمایا ہے، بے شمار امتحان اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پر لیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب بھی اللہ رب العالمین نے ان سے کسی بھی قربانی کا مطالبہ کیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے اللہ رب العالمین خاطر تیار ہو گئے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں مکمل ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ہر امتحان کو، ہر قربانی کو اللہ رب العالمین کے لیے مکمل کر کے، پورا کر کے دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم اب ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
لوگوں کا ان کو امام بنائیں گے، یا اللہ رب العالمین نے لوگوں کا نام، یا اللہ رب العالمین نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی مسلک کا، کسی دھرم کا، کسی ذات کا نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، وہ تمام انسانوں کے لیے امام بنے ہیں، وہ تمام انسانوں کے امام لگتے ہیں، چاہے وہ کافر مشرک ہو، یہودی نصارا ہو، کوئی بھی آدمی ہو، تمام لوگوں کو امام ہے۔ جیسا کہ اگر دیکھا جائے، مشاہدہ کیا جائے تو تمام مسلک والے، ماننے والے، وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، کسی بھی دین کے ہوں، تمام کے تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہود و نصارا کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارا کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نصارا تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصارا تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ ال عمران کے اندر، سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 67 کے اندر، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصارا تھے، بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو رہے تھے، یکسو ہو رہے تھے، ایک اللہ کے ہوتے تھے۔ حنیفا وما كان من المشرکین، اور اسی طرح سے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ ابراہیم السلام اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے، یہودی نصارا مشرک نہیں تھے۔ اگر کہ لوگ ان کو یہودی نصارا مشرک کہتے رہے، ان سے نہیں مطلب۔ اب یہ بات ہمیں معلوم کرنی ہے کہ یہ جو قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، یہ قربانی کے ہمارے اندر پائی جاتی ہے، صرف ہم لوگ قربانی کرتے ہیں مسلمان ہی لوگ، اور دوسرے دھرم والے کرتے ہیں، ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے قربانی۔ جس کا جواب یہ ہوا کہ قربانی ہر مسلک کے اندر پائی جاتی ہے، ہر جماعت کے اندر، ہر مسلک کے اندر، ہر دھرم والے کے اندر پائی جاتی ہے، ہر دھرم کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر سے طور طریقہ الگ الگ ٹھیک ہو، لیکن قربانی کی جہاں تک بات ہے وہ ہر مسلک کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے سورہ حج کے اندر، سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 37، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دیا، مقرر یعنی بنا دیا ہے، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو بنا دیا، قربانی کو مقرر کر دیا ہے۔ معلوم ہے قربانی ہر ایک مسلک کے اندر پائی جاتی ہے، اگر کس طور طریقہ الگ کیوں نہ ہو، صحیح مطلب۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ قربانی یہ جو ہم کرتے ہیں، قربانی کب سے جاری ہوئی ہے؟ یہ کوئی نئی چیز ہے، پرانی چیز ہے قربانی؟ اس کا جواب یہ ہوا کہ قربانی بہت پرانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے قربانی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ان حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جو تھے، حابیل اور قابیل، جن کو کہا جاتا ہے حابیل اور قابیل تھے، ان دونوں کے درمیان شادی کے تعلق سے جھگڑا ہو گیا، شادی کرنے کے تعلق سے دونوں میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو حکم دیا کہ دونوں بیٹے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے قربانی پیش کرے، اپنی اپنی قربانی پیش کرے۔ اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، وہ شخص جو بیٹا شادی کر لے گا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا سورہ مائدہ کے اندر۔ یہ ذرا اس کو بھی معلوم کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے تعلق سے۔ سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 27 سے لے کر کے آیت نمبر 31 نمبر تک، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دو، واقعہ سنا دو پڑھ کر کے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ایک کی قربانی قبول ہو گئے، وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، اور دوسری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو جس شخص کی قربانی قبول نہیں ہوئی جس بیٹے کی، اس نے کہا اس آدمی سے، اس بیٹے سے، بھائی سے، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ انہیں حابیل علیہ السلام نے بھی قربانی پیش کیا اور قابیل نے، تو جو قابیل تھا وہ بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، قابیل اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، قابل سمجھتا تھا، اور جو حابیل تھا وہ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرتا تھا اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اللہ کا پوری فرما بردار تھا۔ تو دونوں نے قربانیاں پیش کی، تو جو حابیل تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کے اندر اخلاص تھا، لائق تھی،
تقویٰ تھا تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جو قابیل تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل نے حابیل سے کہا لأقتلنک، میں تجھ کو قتل کر دوں گا، تجھ کو مار ڈالوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے حکم سنا ہی دیا ہے کہ شادی حابیل نہیں کرے گا تو پھر شادی کرنے کا موقع نہ ملے گا، اب میں تجھ کو مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا تاکہ میں اس کو شادی کر لوں اپنے بہن سے۔ قابیل نے کیا جواب دیا؟ انما يتقبل الله من المتقين، اللہ رب العالمین قربانی جن لوگوں کو قبول فرماتا ہے، جن لوگوں کو قربانی قبول کرتا ہے، جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، ان لوگوں کی اللہ رب العالمین قربانی قبول فرماتا ہے۔ انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، اور قابیل نے کہا اگر تو بھائی میرے طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، تو اگر مجھ کو مارنا چاہتا ہے تو مار دے، لیکن میں تجھ کو نہیں مار سکتا ہوں، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے قتل کر دے، لیکن میں تجھ کو قتل نہیں کر سکتا ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، لیکن میں تجھ کو قتل کر دوں تو آج تو قتل کر دوں گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں۔ انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار، میں تو چاہتا ہی ہوں کہ تو میرے گناہ کو اور اپنے گناہ کو سمیٹ لے، تو ہی لے لے، بس جو جہنمیوں میں سے ہو جائے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے، یہی جہنم ٹھکانہ ہے۔ ظالموں کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم ٹھکانہ ہے۔ فسوف له نفسه قتل اخيه، تو اس کے نفس نے اس کو اسی طرح مائل کیا، یعنی قابیل کے نفس نے قابیل کو اسی طرح مائل کیا کہ اس کو قتل کر دے، فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا شادی کے چکر میں۔ فاصبح من الخاسرین، بس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فسوف له نفسه قتل اخيه فقتله من الخاسرین، فبعث الله غرابا يبحث في الارض، جب اس بھائی نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک پرندوں کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے ایک کوے کو بھیجا تاکہ وہ کوا اس بندے کو دکھلائے قابیل کو کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کو کیسے دفن کرے قبر کے اندر، کیونکہ وہ پہلی میت تھی، اس وقت کوئی کسی کا انتقال ہوا ہی نہیں تھا، وہ پہلی میت تھی، پہلی انتقال ہوا تھا، موت ہوئی تھی، تو قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے دفن کیا جائے، کیسے قبر کھانی جائے، اس کو معلوم ہی نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے ایک پرندوں کو بھیجا، کوے کو بھیجا، تو وہ کوا وہاں آیا تو وہاں بھی دیکھا ہے کوا ہمارا پڑا ہے، اس نے کوے کو اپنے پیر سے پود کر کے اس کو زمین کے اندر مون رہا تھا، کوے کو، تو جب اس قابیل نے کوے کو دیکھا تو اس کو بھی کچھ جانکاری ہوئی کہ ہمیں بھی ایسے کرنی چاہیے، یعنی ہمیں بھی اپنے بھائی کو کسی طرح موننا چاہیے جس طرح سے یہ پرندہ اپنے پرندے کو موننا، اپنے بھائی کو موننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف سوءة اخيه، اللہ نے پرندہ بھیجا تاکہ دکھلائے وہ پرندہ کہ وہ اپنے بھائی کو ایسے دفن کریں قبر کے اندر۔ قال اعدت ان اكون مثل هذا الغراب، تو اس نے بہت افسوس کیا، قابیل نے بہت افسوس کیا، بہت خطر افسوس کیا، ہائے افسوس، میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکا، میں اپنے بھائی کو دفن کرنا چاہتا، یعنی مجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ میرے بھائی کو میں کیسے قبر کے اندر دفن کروں، میں اپنے بھائی کو کیسے زمین کے حوالے کروں، مجھے اتنا بھی طریقہ نہیں معلوم، اتنا بھی بات نہیں معلوم، اتنا بھی چیز نہیں معلوم ہے، اس نے بہت افسوس کیا، ہائے افسوس، اور اس کوے کی طرح نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کو زمین کے اندر مون دیتا۔ فأصبح من النادمین، تو وہ آخر کار بہت شرمندہ ہوا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، اور اپنے بھائی کو قتل کر کے وہ اپنے آپ بہت شرمندہ ہوا، بہت افسوس کیا کہ میں نے بہت ہی غلط کام کیا، اپنے بھائی کو جو قتل کر دیا بلا وجہ۔ تو یہ کہنے کا مطلب کہ یہ قربانی جو ہے، قربانی یہ آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے پائی جا رہی ہے، اس سے کہنے کا مطلب یہ میرا ہے۔ اب ایک بات یہ کہ قربانی میں کون سے جانور ذبح کیے جائیں، کن کن جانوروں کو قربانی کرنا ثابت ہے، تو آئیے وہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انعام کے اندر، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 144 اور آیت نمبر 145 کے اندر، ثمانیت ازواج من الضأن اثنین، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثمانیت ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں، یعنی جن کی قربانی کی جا سکتی وہ 8 قسم کے جانور ہیں، کون کون ہیں؟ اللہ نے فرماتا ہے
من الزعن اثنين ومن المعز اثنين، دو بکریوں میں سے اور دو بھیڑ میں سے، بکریوں میں سے مذکر مؤنث، اسی طرح بھیڑ میں سے مذکر مؤنث، دو چار ہو گئے۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، تو یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے، یعنی جو لوگ قربانی کو یا جانوروں کو اپنے من سے حرام کر لیتے ہیں آپ ان سے پوچھیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے کافر تھے وہ اپنے طرف سے حرام کر لیتے تھے، حرام حلال، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیتے تھے، اس کو چاہتے حرام کر لیتے، اس کو چاہتے حلال کر لیتے اپنے من سے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے پوچھیے قرآن ذکرین حرم علی الانثیین، کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو حرام کیا ہے، یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں اس کو حرام کیا ہے؟ ان لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں یہ جانور حرام، وہ حرام، یہ حلال، وہ حلال ہے، ان سے پوچھو، سوال کرو۔ قل الذکرین حرم علی الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اے لوگوں اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، اپنی بات میں سچے ہو، نبئونی بعلم، تو تم لوگ مجھے خبر دو، مجھے اس کی دلیل دو، کہ اس کی واضح دلیل لاؤ میرے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے حرام کیا، حلال کیا، حلال کیا اور حرام کیا ہے، اس کا دلیل مجھے دکھاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو۔ ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین، اور دو گائیوں میں سے اور دو اونٹوں میں سے، گائیوں میں سے دو، اونٹوں میں سے دو، چار ہو گئے، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، پھر اللہ رب العالمین وہی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے پوچھو کہ اے لوگوں، اے حرام کرنے والے لوگوں، اپنے آپ کو حرام قرار دینے والے جانوروں کو اپنے من سے، تم لوگ خود بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کے ماداؤں کو حرام کیا ہے، یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں اس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، اس چیز کو بتایا، بیان کیا، تو کیا تم اس وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ حاضر تھے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اس شخص سے بڑا ظالم آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى، جو اللہ رب العالمین پر جھوٹی باتیں کرے، جھوٹی باتیں بیان کرے، من ہر بات بیان کرے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے لیے، تاکہ کس لیے ليضل الناس، تاکہ وہ لوگوں کو بلا بغیر علم کے گمراہ کرے، ليضل الناس بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے لوگوں کو گمراہ کرے، تو اس سے بڑا ظالم آدمی کوئی ہو سکتا ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یہ تک اللہ رب العالمین ظالم لوگوں کو، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ قربانی کن جانوروں کی جا سکتی ہے۔ وہ 8 جانور ہیں، 8 جانور 4 قسم کے ہیں، ہر قسم میں سے 2 جانور، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث۔ دوبارہ سن لیجیے، بھیڑ ہے اور بکری ہے، ان دونوں میں 2 لیجیے، 4 ہو گئے۔ اسی طرح سے گائے میں 2 لیجیے، مذکر مؤنث 2 ہو گئے، اور اونٹ میں سے 2، 8 ہو گئے۔ یہ 8 قسم کے جانور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا ہے، انہیں قربانی کرنا ثابت ہے، ان کے علاوہ کسی اور قربانی ثابت نہیں ہے قرآن حدیث کے روشنی میں۔ لیکن کچھ مطلب والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن ایسا درست نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے بیان کر دیا ہے، گنتی بھی اللہ رب العالمین نے بتا دی، 8 بتا دی ہے، اور گنتی بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ناموں کے ساتھ بنا کے دیا کون کون سے، تو اس سے بہترین دلیل کیا سکتی ہے اس تعلق سے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کے 8 جانور ہیں جو ابھی بیان کیے گئے ہیں، انہیں کی قربانی کرنا ثابت ہے حدیث کی روشنی میں۔ ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ جانور کیسے ہوں، جانور بات ہو کہ معلوم ہو گیا، لیکن جانور کس طرح کے ہوں، ان کے اندر کوئی کمی نہ، کوئی عیب نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وعن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنا الا ان يسر علیکم فتذبحوا شذعا من الضأن، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا، تم لوگ قربانی نہ کرو، قربانی نہ پیش کرو مگر داتا جانور، جو داتا جانور ہو اسی کو قربان کرو اللہ رب العالمین کے لیے۔ لا تذبحوا الا مسنا الا ان يسر علیکم، ہاں اگر تم پر مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، داتا جانور نہ ملے تمہیں تلاش کرنے کے بعد میں، ہیرنے کے بعد میں، تو کیا کرو؟
فَفَضْلُهُ جَزَاءً مِنَ الدَّهْنِ، تو 1 سال کا بھیڑ قربان کر دو۔ اگر داتا جانور آپ کو نہیں ملتا ہے، بکرا نہیں ملتا ہے، تو 1 سال کا جو بھیڑ ہے نا، 1 سال کی بھیڑ کو ذبح کر دو، اس کی جگہ پہ مال لے جائے گا، وہ کفایت کر جائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پہلے شرط کی ایک طرف بتایا کہ داتا جانور ہونا چاہیے، اگر داتا جانور نہیں، داتا بکرا نہیں تو اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اور 2-3 شرطیں اللہ کے رسول نے بیان کی دوسری حدیث میں، وہ حدیث میں سنیے، وعن البراء بن عازب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ماذا يستقى من الضحايا فقال فأشار بيده فقال 4: الأرداء البين ذلها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأجفاء التي لا تنكي، رواه مالك وابن ماجہ وابو داؤد۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول قربانی کے تعلق سے کیسے بچنا چاہیے، یعنی کس جانب قربانی کرنی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 کمیوں سے بچنی چاہیے۔ جس بکرے کے اندر 4 کمی ہو یا 4 میں سے کوئی کمی بھی پائی جاتی ہو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، 4 کمیوں سے بچنی چاہیے۔ پہلی کمی یہ ہے العوراء البین ذلها، کہ وہ بکرا جو جس کی قربانیاں کرنا چاہتے ہیں وہ لولا نہ ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، جس کا لنگڑا پر ظاہر ہو۔ اور دوسری بات والعوراء البین عورها، کہ وہ کانا نہ ہو، اس کو دکھائی نہ دیتا ہو، اندھا نہ ہو، جس کا اندھا پر ظاہر ہو۔ والمریضۃ المرضها، والمریض البین مرضها، اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، مریض نہ ہو، جس کی بیماری ظاہر ہو۔ اور چوتھی شرط کیا ہے والاجفاء التي لا تنكي، اور وہ بکرا ایسا بھی نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو، دبلا پتلا نہ ہو کہ اس کے جسم پر ہڈی کے سوا کچھ ہو ہی نہ، چربی ہی نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 4 چیزیں بیان کی ہے کہ وہ بکرا جس کی قربانیاں کرنا چاہتے ہیں لولا لنگڑا نہ ہو، اسی طرح سے اندھا نہ ہو، اسی طرح سے وہ بیمار نہ ہو، مریض نہ ہو، اور اسی طرح سے اتنا دبلا پتلا بھی نہ ہو جس کے جسم پر ہڈی کے سوا چربی ہی نہ ہو، گوشت صحیح نہ ہو۔ 3 شرطیں اس میں اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اور ایک طرف پہلے بیان کی داتا بھی جانور ہو۔ تو ہمیں یہ سب دیکھ کر کے ہی قربانی کرنا چاہیے، ہمیں یہ سب دیکھ کر کے بکرا خریدنا چاہیے۔ اگر کسی بکرے کے اندر ان سے کوئی بھی برائی پائی جاتی ہے، کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس میں دیکھ کر کے بکرے کو خریدنا چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ مثلا کہہ لیجیے جب اللہ رب العالمین نے ان کو نبی اور رسول بنایا، پیغمبر بنایا، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو لوگوں تک کام کیا، لوگوں کو پہنچایا۔ اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی ساتھی دینے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس حالت میں بھی انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا کہ وہ بس آگ میں چلے گئے، آگ میں جانا گوارا کر لیا، لیکن یہ نہیں گوارا کیا کہ میں اللہ کے پیغام کو پھیلانے سے، لوگوں تک پہنچانے سے رک جاؤں۔ تو لوگوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور اللہ رب العالمین کو آگ سے بچا لیا۔ اتنی بڑی قربانی ہے۔ اسی طرح سے جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، تبلیغ کرتے کرتے بوڑھا گئے، بوڑھے ہو گئے، بوڑھے کی عمر کو پہنچ گئے، تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی، اللہ رب العالمین سے رب هب لي من الصالحین، کہ اللہ رب العالمین تو ہم کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ یہ تو میں بوڑھ ہو گیا ہوں، اب میرے جانے کے بعد میں، اس دنیا سے جانے کے بعد میں تیرے دین کو کون پھیلائے گا، تیرے توحید کو کون پرچار کرے گا، تیرے دین کو کون لوگوں تک پھیلائے گا؟ تو اللہ رب العالمین تم کو اپنی طرف سے ایک اولاد عطا فرما دے۔ رب هب لي من الصالحین، اللہ تم کو اپنی طرف سے نیک اولاد دے دے جو نیک و صالح ہو۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی۔ فبشرناه بغلام حلیم، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک بردبار خوشخبری، یعنی ان کے ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دے دی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم تم کو ایک لڑکا دیں گے جو بردبار ہوگا، جو نیک ہوگا۔ پھر جب وہ بچہ پیدا ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر دیا۔ تو سوچیے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی دوسری اولاد نہیں تھی، تو پہلی اولاد اللہ رب العالمین نے ان کو دی تھی، جن کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا۔ تو سوچیے کہ ان کو ان سے کتنی محبت تھی، کتنی پیار تھا ان سے، ان کو اپنے بیٹے کو، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان سے ایک اور امتحان لینا چاہا، کہ ابراہیم اب اس بیٹے کو، جو بیٹا میں نے تمہیں ابھی دیا ہے بڑھاپے کی عمر میں، اس بیٹے کو لے جا کر کے مکہ میں چھوڑاؤ،
جہاں کوئی نہیں رہتا ہے، جہاں کوئی نہیں رہتا بستا ہے، جو سنسان ہے، میدان ہے، جہاں کوئی رہنے والا نہیں، بسنے والا نہیں ہے، وہاں لے جا کر کے چھوڑاؤ۔ سوچیے کہ اللہ رب العالمین نے السلام کو حکم دینا کہ اپنے بیٹے کو وہاں لے جا کر کے چھوڑاؤ جہاں کوئی نہیں رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ابھی بڑھاپے کی عمر میں کیا ہے اتنی محبت کی ان کو، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم دیکھیے، حکم کہ وہ فوراً اللہ رب العالمین کے حکم پر تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں اپنے اولاد کو، اپنی ذریت کو میں محرم والے گھر یعنی بیت اللہ کی بات چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اللہ رب العالمین، اس لیے یقیم الصلاۃ تاکہ نماز قائم کرے، نماز کی پابندی کرے، فجعل افئدة من الناس، اللہ رب العالمین لوگوں کے دل کو اس طرح مائل کر دے کہ لوگ یہاں آئیں، فجعل من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات، اور اللہ رب العالمین ان کو روزی دے، پھلوں کی روزی عطا فرما، میری اولاد کو، میری بیوی کو پھلوں کی روزی عطا فرما، اس لیے لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکریہ ادا کرے، تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ چھوڑاؤ، اور وہ چھوڑ کر کے چلے آئے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، تھوڑا بڑے ہو گئے، پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور امتحان لینا چاہا کہ ابراہیم اب تم کیا کرو، اب تم اپنے اس بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو میرے حوالے کر دو، یعنی میرے لیے قربان کر دو، جو بیٹا میں نے تمہیں دیا ہے اس کو ہمارے لیے قربان کر دو، اگر تم میرے ولی ہو، میرے خلیل بننا چاہتے ہو تو تم اس بیٹے کو میرے لیے قربان کر دو۔ تو دیکھیے پھر اللہ رب العالمین نے امتحان لینا چاہا، اور اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی قربانی ابراہیم السلام کی تھی جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سب سے آخر میں تم بیٹے کو جمع کر دو۔ سوچیے آج اگر اللہ رب العالمین ہم سے اگر کہے تو کیا ہم گوارا کر سکتے کہ اپنے بیٹے کو جمع کرے، اور پھر اپنے ہاتھ سے اللہ کہتا اپنے بیٹے کو جمع کرو، تم اپنا خود جمع کرو، اتنی بڑی قربانی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ صافات کے اندر قال انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، ابراہیم السلام نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے لیے، فانظر ماذا ترى، تو سوچ لے تیری کیا رائے ہے، تو تیار ہے کہ نہیں تیار ہے قربان ہونے کے لیے۔ اس بیٹے نے کیا کہا، قال رب فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، اے ابو جان، اے میرے باپ، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو حکم دیا ہے، کام کا حکم دیا ہے، آپ اس میں دیری مت کیجیے، آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سوچیے باپ بھی کتنا نیک ہے، کتنا دیندار ہے، اور بیٹا بھی کتنا نیک ہے، یعنی باپ نے اپنے بیٹے کی کتنی بہترین تربیت کی کہ بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، اے بیٹے میرے پاس آ، تو تجھ کو اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے، اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آج کل کسی بچے سے کہا جائے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ہے، یا مثلاً کہہ لیجیے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو مارنے لگے، کسی بات کرے تو ہاتھ مار دے کسی غلطی پر، تو بیٹا کیا کرے گا، آج کل کا بیٹا جو ہے وہ بات اپنے باپ والے دینے لگے گا، برا بھلا کہنے لگے گا، باپ کوئی مار دے فلاں کام تم نے کیوں کیا، فلاں جگہ کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، ایک دو ہاتھ مار تو بیٹا گالی دینے لگے گا۔ لیکن اب دیکھیے ابراہیم السلام نے جتنی بہترین تربیت اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی کہ ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں تیار ہو گئے، باپ اپنے بیٹے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ نے اپنے بیٹے کو بیسانی کے بل لٹا دیا زمین پہ۔ بیسانی کے بل کیوں لٹایا؟ تاکہ چہرے سے چہرہ نہ مل سکے، اگر چہرے سے چہرہ مل جائے گا تو ہو سکتا ہے محبت غالب آ جائے اور اللہ رب العالمین کے امتحان میں ناکام ہو جائے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بیسانی کے بل لٹائے، مینا میں لے گئے اور مینا میں لے جا کر کے بیسانی کے بل لٹا دیا اور ارادہ کرنے لگے، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور ایک دم سے ارادہ کر رہے ہیں کہ ابھی ذبح کر دے، اتنے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم بس کرو قد صدقت الرؤيا، تم نے خواب کو سچ کر دکھا دیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھا دیا، بس کرو ابراہیم بس کرو۔ ابراہیم السلام پر رک جاتے ہیں، کچھ لوگ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں ابراہیم السلام سوئی چلا رہے تھے، کٹ ہی نہیں رہا تھا، پیتل ہو گیا، کیا ہو گیا، پیتل چڑھ گیا، چوری پیتل کی ہو گئی، ابراہیم السلام رہتے کٹ ہی نہیں رہا تھا،
یہ سب کہنا غلط ہے، یہ سب ثابت نہیں ہے۔ تو نبی السلام ایک دم سے آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے، جیسے سوئی چرانے کے لیے تیار رہتے جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن آباد دے بس کرو، نبی السلام رک گئے ترنت۔ فلما اسلم الله للجبين وناديناه اي ابراهيم، ابراہیم بس کرو، تم نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا كذلك نجزي المحسنين، یہ سب ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں، اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين، اور یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کو کہتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی جو اللہ رب العالمین نے ان سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مطالبہ کہا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ان هذا لهو البلاء المبين، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا۔ وفديناه بذبح عظيم، اور ہم نے ان کو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا دیا جو ان کی جگہ پر ذبح کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک دمبے کو وہاں اللہ رب العالمین نے بھیجا ان کے پاس، اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا لیا گیا ان کی جگہ سے، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس دمبے کو رکھ دیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو ذبح کرو، اس دمبے کو ذبح کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا لی۔ تو فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بڑا ہی جانور کا اس کا فدیہ دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے آنے والے لوگوں میں، پچھلے لوگوں میں ہم نے ان کا ذکر چھوڑ دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ان کے ذکر کو باقی رکھا آنے والے لوگوں میں، پچھلے لوگوں میں۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم السلام پر سلامتی ہو، ابراہیم السلام پر سلام، سلام علی ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین۔ پھر اللہ رب العالمین دوبارہ وہی بات کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نیک لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ یعنی بدلا دیا کیا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے ان کی قربانی کو جاری رکھا، جاری کر کے آپ جتنے لوگ آتے رہیں گے ان کی قربانی کو یاد کرتے رہیں گے، ان کی قربانیاں اور اپنے جانوں کو ذبح کرتے رہیں گے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک وہ میرے مومن بندوں میں سے تھے۔ اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی تھی انہ من عبادنا المؤمنین، کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ ایک دم مکمل طور سے توحید والے تھے، مکمل طور سے اللہ کے بندے تھے، مکمل طور سے وہ اللہ کے بندے والوں میں سے تھے، مومن بندوں میں سے تھے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بیان کیا سورۃ الصافات کے اندر۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے واقعات کی بیان کیا ہے، اپنے قوم کو اس طرح سے انہوں نے دعوت دی، اپنے باپ کو اس طرح سے سمجھایا بجایا، جن کے باپ نے ان کو گھر سے نکال کر کے بے گھر کر دیا، بھگا دیا۔ تو مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، بیان کرو۔ اس کتاب کے اندر قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، یقیناً وہ سچے تھے، نبی سے انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر عنك شيئا ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا میرے باپ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، اے میرے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی علم آئی ہے، ایسی جانکاری آئی ہے جو جانکاری آپ کے پاس نہیں آئی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف میرے پاس علم آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے، آپ شرک مت کیجیے، آپ تو عبادت مت کیجیے، اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے، اس کو شرک قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے شرک کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ تو میرے باپ آپ غیر اللہ کی بات مت کیجیے، آپ بتوں کی بات مت کیجیے۔ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، اور اے میرے باپ آپ میری بات مانیے، میرا حکم مانیے، میری اطاعت کیجیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے چلوں گا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھلاؤں گا۔ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ، اور اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ پر کوئی عذاب نازل کر دے۔ آپ اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنا عذاب نہ نازل کر دے، اپنا عذاب نہ مسلط کر دے۔ ان يخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، بس آپ شیطان کے ولی بن کر کے رہ جائیں، شیطان کا ساتھی بن کر کے رہ جائیں۔
یہ ساری نصیحتیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کی تو ان کے باپ نے کیا جواب دیا؟ قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے بیدار ہے؟ کیا تم میرے معبود سے الگ ہے؟ ان اتنے بہترین نصیحت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور اتنے بہترین انداز میں یا بتی میرے باپ ہے میرے باپ، لیکن پھر بھی ان کے باپ کا جواب سنیے، وہ دوست میاں کے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اے ابراہیم کیا تم میرے معبود سے بیدار ہو؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، سن لو ابراہیم اگر تم اس سے بعد نہیں آئے، اس دعوت تبلیغ تم کر رہے ہو، ہم کو روک رہے ہو، منع کر رہے ہو غیر اللہ کی مدد کرنے سے، اگر تم اس سے نہیں رکے، دعوت تبلیغ کرنے سے نہیں رکے، بعد نہیں آئے تو سن لو میں تم کو پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دوں گا، لأرجمنک اس کو رجم کر دوں گا، اس کو پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دوں گا، واہجرنی ملیا اور تو میری نگاہوں سے چلا جا، میری نگاہوں سے دور ہو جا، میری نگاہوں سے بھاگ جا۔ یہ ان کے باپ نے ان کو دھمکی سنائی تو ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ لاؤ غیر اللہ کی بات کر لے، اپنے باپ کی بات مان لے اور کہیں ہاتھ سیکھے بھی سیکھے، غیر اللہ کی بات کرنا سیکھے۔ انہوں نے گوارا نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ گوارا کر لیا کہ ہر چھوڑنے سے سیکھے لیکن غیر اللہ کی بات کرنا یہ ثابت نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے گوارا کر لیا کہ میں غیر اللہ کی بات نہیں کر سکتا ہوں، میں گھر چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا لیکن غیر اللہ کی بات نہیں کر سکتا ہوں، گھر چھوڑ کر کے چلے بھی گئے۔ یہ بھی ایک قربانی ہی تھی، ان کے باپ نے ان کو مجبور کیا ان کو معبودوں کی عبادت کرو، اگر نہیں کرو گے ان کی عبادت میں تم کو گھر سے نکال دوں گا، بھگا دوں گا، اور انہوں نے نہیں کیا تو اس کے باپ نے نکال دیا اور وہ بھاگ گئے۔ اور بھی اللہ رب العالمین نے ان کے واقعات کو قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات کو بیان کیا ہے، بے شمار صورتوں کے اندر بیان کیا ان کی سیرت کو۔ اگر انشاءاللہ کبھی اور موقع اگر ملا خطبہ پڑھانے کا انشاءاللہ ابراہیم السلام کی سیرت کے تعلق سے اور باتیں بیان کروں گا۔ ہم میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حضرت سیرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پروا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ابھی جو میں نے بات بیان کی ہے، جو قرآن حدیث کی روشنی میں میں نے بیان کی ہے، ان تمام موضوعوں پر ہم مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین آنے والے عید الاضحیٰ جو آ رہی ہے قریب کی آنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد، اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو آنے والے عید الاضحیٰ کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم کو اس دنیا سے زیادہ ہمارے اندر اس دنیا سے زیادہ آخرت کی طلب آخرت کی فکر پیدا فرما دے اللہ رب العالمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی نماز سے دور ہیں، نماز سے غافل ہو گئے ہیں، تیری عبادت سے غافل ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے دماغ میں ان کے اندر ان کے دل میں نماز کا جذبہ پیدا فرما دے، نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جب تک اس دنیا میں تو زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہماری موت ہو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ یا رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔